بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارا نشست نمبر 47 ہے، 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان المسلمین والمسلمات، اور یقینا مسلمان مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین قانتات، اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور والصادقات، اور یعنی سچ کہنے والی سچ کہنے والے مرد، والصادقات، اور سچ کہنے والے عورتیں، والصابرین والصابرات، اور والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، وذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات اور مسلمان خواتین کی 10 خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ پہلے دیکھو، ان آیات کا ان المسلمین والمسلمات کا شأن نزول یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق یہ فضائل والی آیات اتری، یعنی ماقبل جو فضائل والی آیات ہم نے درس نمبر 46 میں پڑھ لیے، یہ فضائل والی آیات جب اتری تو امت کی عورتوں نے کہا ہمارے متعلق تو فضیلت کی کوئی آیات نہیں اتری، تو اس پر یہ آیاتیں نازل ہوئی۔ اب دیکھو امت کی عورتوں کے فضائل، ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد و عورت، المسلم جو لڑائی کے بعد صلح میں داخل ہو، ایسے مطیع کو کہتے ہیں جو سرکشی نہ کرے، ایک یا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے سپر کر دے اور اسی پر بھروسہ کرنے والا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ المسلمین والمسلمات، اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے پر بھروسہ کرتے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپر کر دیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسری آیات میں فرمایا من اسلم وجہہ للہ، والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، اور مومنہ عورتیں اور فرمانبرداری کرنے والے مرد جو طاعت پر قائم رہنے والے ہیں، والقانتین والقانتات والصادقین، اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور سچ بولنے والے مرد، یعنی منہیات میں اور اقوال اور افعال میں سچ ہو، والصادقین والصادقات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں، طاعات معنی یہ ہے کہ طاعات پر جمع رہنے والے اور سیئات سے بچنے والے، والخاشعین والخاشعات، والخاشعین، اور خوشی اختیار کرنے والے مرد، الخاشع وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے دل اور جوارح سے تواضع کرنے والا ہو، یا یہ ہے کہ خائفین اس سے مراد ہے، خاشعین والخاشعات میں خائفین مراد ہے، والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یعنی خواہ وہ صدقہ فرضیہ ہو یا نافلہ، والصائمین والصائمات، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں،
فرضی ہو یا نفلی ہو، ایک قول یہ ہے کہ جس نے ایک ہفتے میں 1 درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں شمار ہو جائے گا، اور جس نے ہر ماہ ایام 20 کے روزے رکھے وہ صائمین میں شمار ہوگا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ان مقامات سے جو حلال نہیں ہے۔ والحافظین والذاکرین والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا، والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد، اس سے مراد تسبیح و تحمید، تکبیر، تحلیل وغیرہ اس سے مراد ہے۔ دیکھو یہاں پر یعنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات وغیرہ، یعنی عطف کے فرق کا لطیفہ یہاں پر یہ ہے، مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والیاں، مگر الذاکرات کو، دیکھو یہاں پر الذاکرات کو یعنی ما قبل کی دلالت کی وجہ سے حذف کر دیا، اور مؤنثات کے مذکروں پر عطف اور جوڑے کے جوڑے پر عطف میں فرق یہ ہے کہ اول دوسرے قول کی نظیر ہے، جیسے سیبات و ابکار، جیسے کہ سورۃ تحریم میں سیبات و ابکار، یہ دونوں مختلف جنس ہے، مگر حکم ایک ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان حرف عطف لانے کے بغیر چارہ کار ہی نہ تھا، مگر دوسرا وہ عطف یعنی دوسرا عطف الصفہ علی الصفہ بحرف الجمع کے قبیل سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد ان صفات کو اپنے اندر جمع کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اپنے میں یہ صفات جمع کرنے والی ہے، والذاکرات، اور بہت یاد کرنے والی عورتیں ہیں، تو اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کی اطاعت پر ان کو ملے گا۔ اب ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے، یعنی جیسے کہ میں نے قبل ذکر کیا کہ مسلمان ازواج مطہرات اور مسلمان خواتین کی 10 خوبیاں اس میں ذکر کی ہے۔ نمبر 1، المسلمین والمسلمات، یہ اسلام سے، الاسلم یسلم اسلاما، تو اسلام کا معنی ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے سر ڈال دینا۔ اسلام کا جب ایمان سے مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہری احکام پر عمل کرنا مراد ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جبرائیل والے حدیث میں ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے ارکان اربعہ پر مضبوطی سے عمل کرنا اور کبیرہ گناہوں سے بالکلیہ بچنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان کے معنی ہے دل سے مان لینا، جب ایمان کا اسلام سے مقابلہ ہوتا ہے تو تصدیق قلبی مراد ہوتی ہے، اور انہی کو ایمانی مفصل میں لیا گیا ہے آخرت میں نجات کے لیے، یہ یعنی ان عقائد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا والقانتین والقانتات، اور قنوت اس کا معنی فرمانبرداری اور اطاعت شعار، یعنی اللہ کے احکام کو خوش دلی سے قبول کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو خوش دلی سے اور فرح سے قبول کرنا۔ والصادقین والصادقات، اور صدقے کے معنی سچ بولنا، اور صادق کے معنی ہے راست بازی، یعنی جو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کے قریب بھی نہ جائے، جو سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے اور کسی دن یعنی صدیق بڑا راست باز بن جاتا ہے۔ نبوت کے بعد صدیقیت سب سے اونچا مقام و مرتبہ ہے، جیسے کہ دوسرا کے جیسے کہ 5ویں پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وصابرین وصابرات، صبر کے معنی برداشت کرنا، یعنی کیسی حالات پیش کیوں نہ ان کا مردانہ مقابلہ کرنا، خواہ دین کے متعلق سے یعنی دین کے متعلق سے حالات کے پیش آئے، خواہ دنیا کے متعلق سے ہو، خواہ دینی حالات کے معاملے میں ہو یا دنیا کے حالات کے وہ ہو، تو دونوں کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ کیا ہے، اس سے آدمی کی یعنی ہمت کو نہ ہارے، ہمت یعنی مضبوطی سے ہر چیز پر مشکلات کا سامنا کر اس پر صبر کرے۔ والخاشعین والخاشعات، یعنی چٹیے کے خشوع کا یعنی انکساری عاجزی، یعنی خود کو چھوٹا اور بے حیثیت سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ والمتصدقین والمتصدقات، یعنی تصدیق کے معنی خیرات کرنا، غریبوں کی خبرگیری کرنا، زکوٰۃ صدقات واجبہ کے علاوہ بھی خرچ کرنا، یعنی فرضی صدقہ کے علاوہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کے علاوہ اور بھی خرچ کرنا، اس کو یعنی صادقین
متصدقین والمتصدقات ہے، اور والصائمین والصائمات یعنی روزہ دار سے مراد بکثرت نفلی روزے رکھنے والا ہے، مگر وہ عورت جس کو شوہر ہو، تو شوہر والی عورت جو ہے نا وہ کیا کرے، اپنے شوہر سے اجازت لے کے وہ روزہ رکھے، نفلی روزہ مراد ہے۔ والحافظین فروجا والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت مردوں کی بھی ذمہ داری اور عورتوں کی بھی، اور حفاظت وغیرہ میں یہ ہے کہ وہ زنا سے، لواطت سے، اور دیگر جو چیزیں ہیں وغیرہ، بد نظری سے بچنا، یہ تمام کے تمام چیزیں اس میں داخل ہے۔ والذاکرین والذاکرات، والذاکرین، اور آخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنا تمام خوبیوں کا یہ سرچشمہ ہے، جو اللہ کو یاد کرتے اور ہر نیک عمل کرے گا اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، تو وہ ایسے لوگ جن کے اندر، ایسے مرد اور عورتیں جن کے اندر یہ 10 خصوصیات ہو، یہ 10 صفات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ لهم مغفرۃ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس کی گنجائش نہیں، اذا قضى الله ورسوله، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دے، ان یکون لهم الخیرہ، انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، سو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ جو آیاتیں ہیں، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، ان آیاتوں کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح کا پیغام اپنی پھوپھی زاد یعنی زینب بن جحش کو بھیجا، تو ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے انکار کیا۔ جس وقت انہوں نے انکار کیا تو اس پر یہ آیاتیں نازل ہوئی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے گنجائش نہیں، یعنی کسی مومن اور مومنہ کے لیے درست نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے کا حکم دے دے، فیصلہ کر لے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دے، کاموں میں سے کسی کام کا بھی، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار رہے، کہ وہ اس معاملے میں جس بات کا چاہے چناؤ کرے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے تابع بنا دے، اور اپنے اختیار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے ماتح کر دے۔ ان دونوں نے جس وقت یہ سن کر کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہے، پھر زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید سے کر دیا، اور زید کی طرف سے ان کی طرف مہر روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک تو پہلے یہ سمجھے کہ کانا کا خبر جو ہے نا وہ یہ ہے، لمؤمن، یہ کانا کے لیے خبر مقدم ہے، اور آگے جا کر ان یکون یہ اس کے لیے اس میں مؤخر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر دیکھو، لہم میں ضمیر جمع آئے گی، حالانکہ ضمیر مفرد کی آنی چاہیے تھی۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، سارے پیچھے مؤنث کی صيغہ، تو ضروری یہ تھا کہ پیچھے کیا کرتے، ضمیر مفرد کہلاتی، لیکن کیونکہ یہ جو ماقبل مذکورین ہے یہ نفی کے تحت وارد ہوئی ہے، تو حکم ہر مؤمنہ اور ہر مومن کے لیے عام ہو گیا، پھر معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضمیر جمع لائی گئی، لفظ ظاہر کا اعتبار نہ رہا، گویا کہ یہاں پر لہم کی ضمیر یہاں پر اس کو ظاہر کو نہیں دے بلکہ اس کو معنی کو دے کر ضمیر جمع لائی گئی ہے، معنی کا اعتبار کیا، نہ کہ لفظ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا، وہ ساری گمراہی میں پڑے گا۔ تو گویا کہ معصیت کی دو قسمیں ہیں، اگر یہ عصیان قبولیت سے انکار اور حکم کو مسترد کرنے والا ہے، تو اس سے یہ کفر اور ضلال اور گمراہی ہے، اور اگر فعل عصیان ہے مگر حکم کو قبول کر لے اور حکم کو لازم ہونے کا اعتقاد ہے، تو پھر یہ فسق اور فجور اور گناہ کبیرہ ہے۔
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں